دست مرا بگیر بابای مهربان، یا ایها العزیز یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. کہ امام کو وجود زمانے کے لیے برکت کا باعث ہے بلکہ بقا کا ضامن ہے. اسی لیے بقیت اللہ العظم آپ کو کہا جاتا ہے لولا الحجت لساخت الارض بحلها. اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے گی. یعنی زمین کی بقا اور اس پر تمام چیزوں کی جو ہے فراوانی اور اس سے لوگوں کا استفادہ اس بات کو اشارہ کرتا ہے کہ امام کی وجہ سے. یہ تو ایک ظاہری استفادہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اور جس میں ہر ایک تقریباً چاہے امام کا ماننے والا ہو یا ماننے والا نہ ہو وہ ویسے ہی استفادہ کر رہا ہے جیسے اللہ کی افق پر جو ہے یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور چاہے اللہ کا سجدہ کرنے والا ہو یا نہ ہو اس کے اجالے سے مستفیض ہوتا ہے. اس کے آسمان پر طلوع کرنے والا قمر چاند ہر ایک کے لیے اپنی روشنیاں ضیاء اور شعاع بکھیرتا ہے اور اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. چاہے اللہ کا سجدہ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہو یا اللہ کو نہ مانتے ہوں منکر پروردگار ہو وہ کسی نہ کسی بھی عنوان سے توأن اور کرہن بھی اگر مانا جائے تو اس کو وہ مستفیض ہو رہے ہیں. یہ عمومی اعتبار سے. خصوصی اعتبار سے ہم مومنین اہل بیت علیہ السلام سے کیسے مستفیض ہو رہے ہیں؟ وہ امام کا ایک فقرہ بہت عظیم فقرہ ہے سب تک ہے کہ اگر ہماری نگاہیں تم شیعوں پر ٹکی نہ ہوتی تو یہ زمانے کی دشمنی تمہیں ختم کر دیتی. اس کی واضح مثال آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور کہاں کہاں ہم کو ختم نہیں کرنا کیا گیا اور اس کے اوپر حکومتیں کس قدر درپے رہیں کہ ہم کو نابود کر دیتی اور جو ہے تباہ کر دیتی. اور یہاں تک کہ بغداد کا جو سانحہ اس کا پل اور دیگر جو سانحات ابھی تک موجود جو عراق میں یا دیگر مقامات پر شیعان اہل بیت پر جو مظالم ہو رہے ہیں یہ سب امام صرف زمانے کی تیاری یہ ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے. اور اس ترقی یافتہ دور میں طرح طرح کے لوگوں کی جو تیاریاں بیان کی جا رہی ہیں ہم امام سے سامنا کریں گے اور ہم مہدی ہیں اور فلاح اس طریقے کی جو دعوے ہو رہے ہیں یہ سب خود بخود بطلان کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی نظر کرم نے ہم سب کو بچا رکھا ہے. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس کے خلاف اتنی سازش ہو اس کی آبرو سے کھیلا نہیں جا سکتا. جہاں ساری دنیا میں اسلام کو اس وقت ایک الگ مذہب کے نام سے دیکھا جا رہا ہے یعنی انسانیت سے پرے اس کو تصور کیا جا رہا ہے وہاں فقہ جعفری یعنی شیعان اہل بیت علیہ السلام کو جو ہم ہندوستانیوں کے یہاں مشہور ہے کہ عزاداری کرنے والے لوگ ماتم کرنے والے لوگ یہ وہ قوم ہے کہ جن کا کسی کے ہاں ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے بیجا کسی کو ستاتے نہیں ہیں پریشان نہیں کرتے. یہ یعنی آپ جو ہے ارتکازی فکر کے اعتبار سے دیکھیں کہ ایک ذہنیت بن چکی ہے کہ ایک گروہ چھوٹا ہی سا گروہ صحیح لیکن ایک گروہ ایسا اس زمین پر ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ عزت دینے والا کون ہے؟ کس کی وجہ سے عزت مل رہی؟ یہ عزت جس کی وجہ سے مل رہی وہ پردے غیب میں بیٹھے. کیسے استفادہ کر؟ چونکہ امام کے حدیثیں امام کے اقوال اور معصومین علیہ السلام کے فرمان اور ان کے بیانات سے ہم کو اس قدر شادابی حاصل ہے اور اس قدر سے ہم کو اللہ کی بارگاہ تک یہ رابطہ سرکولیشن برقرار رکھا گیا ہے معنویت کے طور پر کہ جو ہم مستفیض ہو رہے ہیں. اگر امام نہ ہوتے تو شاید ان حدیثوں کا اور ان روایتوں کا جو معجزاتی طور پر ہمارے درمیان موجود ہے زمانہ انہیں انحراف کر کے اس میں طرح طرح کے جیسے توریت زبور انجیل دیگر کتابوں کے ساتھ ہوا وہ قرآن کے ساتھ ہوتا اور روایات پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوتا. یہ فقہا کا
یہ مراج اعظام کا باقی رہنا، جو روایتوں میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے کچھ نہ کچھ امام کے علم کو نقل کرنے والے، ان کی حدیثوں کو رکھنے والے، امام نے کیا فرجو الی رواتنا، ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری غیبت میں ہماری روایتوں کو نقل کرتے، رواتنا امام نے فرمایا ہمارے راویوں کو، یعنی کیا مطلب، کچھ ہمارے امین لوگ ہیں جن کی بارگاہ سے تم ہماری امانت کو لے کر کے اپنی زندگی کو جی سکتے ہو۔ لہذا ہم امام علیہ السلام کی اس دور غیبت میں دور ہونے کے بعد بھی معزز ہیں، تو یہ صرف امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا